نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں کہاں آپ کو تلاش کروں؟ تو فرمایا حشر کا میدان بڑا ہولناک ہوگا، میں کبھی میزان رحمت پہ ہوں، کبھی میں میزان عمل پہ ہوں گا، کبھی میں حوض کوثر پہ ہوں گا، کبھی میں پل صراط پہ ہوں گا، اپنی امت کو بچانے کی فکر میں لگا ہوں گا۔ اے لوگوں، نبی حوض کوثر میں انتظار کر رہے ہیں اور تم شراب کے اندر مست ہو رہے ہو۔ اے لوگوں، نبی پل صراط پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم زنا کے اندر مبتلا ہو رہے ہو۔ اے لوگوں، نبی پل صراط پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم خون خرابہ کر رہے ہو، تم تجددوں کی خاطر نکلے ہو، تم مسلمانوں کا خون کر رہے ہو، تم مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہو، اسلامی ریاستوں کو تباہ کر رہے ہو، آلے کار بن رہے ہو۔ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، بس بہت ہو گئی، بہت ہو گئی۔ اللہ کے جلال کو دعوت مت دو۔ میرے عزیزوں، یہ جمعہ پھر نہیں آئے گا، یہ عشرہ پھر نہیں آئے گا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کن لوگوں میں شمار کر لیے گئے۔ خدا کے واسطے قسم خدا کی اگر میرا بس ہوتا میں تم لوگ کے پاؤں پکڑ کے کہتا اللہ کے لیے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کرنے والوں کے گناہ کا سن کر، ان کے عذاب میں جانے کا سن کر بے ہوش ہو گئے، اور ہم ابھی تک ہوش میں ہیں۔ اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من 4 خصال خصلتين لا غناء بكم عنهما وخصلتين ترضون بهما ربكم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہم کو رمضان مبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا، جہنم سے خلاصی والا مہینہ عطا فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت تھا، وہ بھی عطا فرما دیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت تھا، وہ بھی عطا فرما دیا۔ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، وہ عشرہ بھی اکثر عطا فرما دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے مہینے کو ایام معدودات کہا، گنتی کے چند دن۔ ان گنتی کے چند دنوں میں اکثر حصہ گزر گیا، اور آج اس رمضان کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ جمعہ اب زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اب اس جمعے میں ہم کو اپنا احتساب کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیا ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئی، کیا ہماری نمازیں صحیح ہو گئیں، کیا ہماری قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہو گئی،
کیا رمضان مبارک کی جو کرنے والی کارروائیاں ہیں وہ کارروائیاں، وہ اہتمام ہم نے کر لیا؟ کیا ہم رحمت کے مستحق ہو گئے؟ کیا ہماری بخشش ہو گئی؟ کیا جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہو گیا؟ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں جو خطاب فرمایا، اس خطاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں فرمائی۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی، وَاسْتَكْثِرُوا مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، 4 باتوں کی کثرت کرو۔ 2 باتیں وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 باتیں وہ ہیں جس سے تمہیں چارے کار نہیں۔ پہلی 2 باتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار ہے۔ تو ایک دفعہ ہم سب کو چاہیے کہ جمعۃ الوداع میں فرشتے موجود ہیں، دروازوں پر، گلیوں پر رجسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جمعے میں آنے والوں کی انٹری اور اندراج ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم آج اپنے اس رجسٹر کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوا دیں۔ سب ایک دفعہ کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفار کرو، تو ہم سب استغفار کا اندراج کروا دیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلکہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم سید الاستغفار کا اندراج کروائیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جہاں ہماری بدعمالیاں رجسٹر میں درج ہوئیں، وہاں پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ درج ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر 4 گواہ مقرر ہوتے ہیں۔ ایک گواہ ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ پاؤں گواہی دیتے ہیں۔ ایک گواہ ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک گواہ ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک گواہ ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین گواہ بن جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان 4 گواہوں کو خرید نہیں سکتی، نہ کوئی طاقت جھکا سکتی ہے، نہ کوئی طاقت بھلا سکتی ہے۔ لیکن نبی پہ قربان جائیے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی نے ہم کو ایک طریقہ بتا دیا، تم استغفار کرو، انسى اللہ ذلك الحفظ، ہم فرشتوں کو بھی بھلا دیں گے، وانسى ذلك جوارحه ومعالمه، تمہارے ہاتھوں سے بھی مٹا دیں گے، وانسى ذلك جوارحه ومعالمه حتى يلقى اللہ، حتیٰ کہ ملاقات کرو گے، زمین بھی گواہ نہیں، ہاتھ بھی گواہ نہیں، اور صحیفے بھی گواہ نہیں، فرشتے بھی گواہ نہیں، اور اللہ سے ملاقات کرو گے، تمہارے اوپر کوئی گواہی دینے والا نہیں۔ تو میرے عزیزو، جمعۃ الوداع ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ جمعہ گیا، اب زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا، اب جو جمعہ آئے گا وہ نیا ہوگا، یہ جمعہ گیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ جنت کا فیصلہ ہوا ہے، جہنم کا فیصلہ ہوا۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 2 باتیں فرمائی۔
ایک بات فرمائی کہ جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کی تفصیلات بہت شاندار طریقے سے احادیث میں اور قرآن میں بیان کی گئی. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میاں آپ جنت کے بارے میں کچھ فرمائیے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک شخص، سارے حساب کتاب ہو کر سب اپنی اپنی منزلوں پہ چلے جائیں گے، ایک شخص درمیان میں رہ جائے گا، اور وہ شخص اللہ سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ جہنم کی لپیٹیں آ رہی ہیں، مجھے تھوڑا سا آگے کر دیجئے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے آگے کیا تو تو آگے کی فرمائش کرے گا. تو وہ کہے گا کہ پروردگار نہیں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں بس مجھے اس جہنم کی لپیٹوں سے ہٹا لیجیے. اللہ میاں اس کے اصرار پر اس کو جہنم کی لپیٹوں سے دور کر دیں گے. تو اب وہ اللہ سے فرمائش کرے گا تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد کہ پروردگار میرا منہ جنت کی طرف کر دیجیے تاکہ میں جنت کو دیکھ لوں، میں اندر جانے کا مطالبہ نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو اپنا وعدہ توڑ رہا ہے. وہ کہے گا پروردگار بس اس دفعہ مان لیجئے، میرا چہرہ اس طرف کر دیجئے. اس کا چہرہ اس طرف کر دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں گی، تو وہ کہے گا پروردگار مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیجئے. حتیٰ کہ کلام ہوگا، کلام ہونے کے بعد جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا. پھر وہ فرمائش کرے گا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ سے کہے گا پروردگار جنت میں داخل کرنے کے بعد تو نکالتا نہیں ہے، تو مجھے رہنے دے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تم اپنے زندگی کے اندر دنیا میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان 4 بادشاہوں کا تذکرہ کرو جن کی سلطنت بہت عظیم الشان تھی. وہ 4 بادشاہوں کا ذکر کرے گا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے اچھا تم بتلاؤ کہ ان کو جو نعمتیں حاصل تھی وہ کیا کیا تھی. وہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کرے گا. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے جن بادشاہوں کا ذکر کیا اور جن لذتوں کا ذکر کیا اس سے 10 گنا زیادہ میں تجھے دے رہا ہوں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا پروردگار ایک ادنا جنتی کا یہ حال ہے تو اعلیٰ جنتی کو کیا دیا جائے گا. یہ الفاظ سننے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اے موسیٰ، میں نے اپنے ہاتھ سے اعلیٰ جنتیوں کے لیے چیزیں تیار کی ہیں جس کو نہ کسی فرشتے نے دیکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے خیال میں، اور اس کو میں نے سیل کر کے رکھا ہے. میرے وہ مہمان آ کر اس دروازے کو کھولیں. اب آپ اندازہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی دیکھ کے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم بھی دیکھ کے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے تم جنت کا سوال کرو. تو میرے ساتھ سب کہہ دیجئے اللہم انی اسألک الجنہ الجنت الفردوس. اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. بادشاہ سے مانگ رہے ہیں، شہنشاہ سے مانگ رہے ہیں، ہم چھوٹی چیز نہیں مانگیں گے. تو انشاءاللہ آج کے رجسٹر کے اندر یہ درخواست بھی جمع ہو گئی اللہ کے ہاں. چوتھی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بات یہ فرمائی کہ تم جہنم سے پناہ مانگو. پہلے نمبر پر تو ہم سب جہنم سے پناہ مانگ لیتے اعوذ باللہ من النار وما قرب الیہا من قول او عمل.
اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جو قول کے قبیل سے ہو یا فعل کے قبیل سے ہو، جو جہنم کے قریب کر دے، ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، جہنم کیا چیز ہے؟ میں مختصراً عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین تشریف لانے کے بعد ان کی طبیعت کے اوپر ایسا محسوس ہوا کہ کافی گرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا پروردگار کہ پیغمبر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جہنم کو دہکایا، 1000 سال تک دہکاتے رہے، وہ جہنم سرخ ہو گئی، پھر اس کے بعد 1000 سال تک دہکایا، وہ جہنم زرد ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا، وہ جہنم کالی ہو گئی، اور اب اس کی لپیٹیں کسی بھی درجے کم نہیں ہو رہی، اور اس کی شدت کا یہ عالم ہے، اس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو مالک جہنم کے داروغہ کے پاس بھیجا اور جہنم کے داروغہ سے کہا کہ تم تھوڑی سی آگ دے دو تاکہ آدم اور اس کی اولاد دنیا کے اندر اپنا کھانا پکا سکے، اپنے آگ کے اوپر جو کرنے والے کام ہیں وہ کام کر سکے، تو جبریل امین نے جا کر مالک جہنم کے داروغہ سے کہا کہ مجھے آگ دے دو۔ مالک نے کہا کہ کتنی آگ دے دوں؟ انہوں نے کہا ایک کھجور کے برابر دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے جبرائیل، اگر کھجور کے برابر آگ لے کے گئے دنیا کے اندر تو 7 زمین اور 7 آسمان پگھل جائیں گے۔ یہ آگ کی تپش۔ جبریل امین نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو مجھے کھجور کی گٹلی کے برابر دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کھجور کے گٹلی کے برابر دے دیا تو دنیا میں 1 قطرہ بارش کا ہی ٹپکے گا اور زمین پہ سبزہ نہیں ہوگے گا۔ تو وہ پھر اللہ کے پاس حاضر ہوئے، اللہ رب العالمین سے کہا اے اللہ میں کتنی آگ مانگوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا 1 ذرہ مانگ لو۔ وہ ذرہ جو کھجور کی گٹلی پر جو ایک لکیر ہوتی ہے اس لکیر کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ ذرہ لے کر رحمت کے پانی کے اندر 70 مرتبہ ٹھنڈا کرو، اور ٹھنڈا کر کے لے کے جاؤ اور دنیا کا سب سے مضبوط پہاڑ اس پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ جبریل امین وہ ذرہ لے کے گئے اور پہاڑ پہ رکھا، دنیا کا سب سے مضبوط پہاڑ پگھل گیا اور اس ذرے کا صرف دھواں اس نے اپنے اندر محفوظ کیا، اور وہ ذرہ واپس جہنم میں لے جا کے رکھ دیا گیا۔ آج آگ کی تپش کا عالم یہ ہے کہ ماچس کی تیلی جلا کر اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے، حتیٰ کہ اسٹیل مل کے اندر اسٹیل پگھل جاتی ہے، اور آپ سوچئے کہ انسان اس آگ کو کیسے برداشت کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تو پریشان نہیں ہو رہے ہیں کہ امتی امتی، ہائے میری امت کا کیا بنے گا، ہائے میری امت کا کیا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا حال تو ایسا ہے جیسے پروانے آگ کے اندر کود رہے ہیں اور میں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر وہ گھسیٹ گھسیٹ کے آگ سے نکال رہا ہوں۔ نبی بتلا رہے ہیں یہ عمل جہنم کا ہے، یہ عمل جہنم کا ہے، یہ عمل جہنم کا ہے، سود کھانا جہنم کا ہے، جھوٹ بولنا جہنم کا ہے، غیبت کرنا جہنم کا ہے، تکلیف دینا جہنم کا ہے، ایذا دینا جہنم کا ہے، ماں باپ کی نافرمانی جہنم کا ہے، نماز کا چھوڑنا جہنم کا ہے، ماں باپ کے حقوق کو تلف کرنا جہنم کا ہے، میراث کو تقسیم نہ کرنا جہنم کا ہے، ایک دوسرے کا خون بہانا جہنم کا ہے، ایک دوسرے کی عزت میں کھیلنا جہنم کا ہے، زنا کرنا جہنم کا ہے، روزہ چھوڑنا جہنم کا ہے، حج کی بے حرمتی کرنا جہنم کا ہے، حساد کی بے حرمتی کرنا جہنم کا ہے۔ اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ پکڑ کر ہم کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اور ہم جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور آج کل ہماری رفتار زیادہ تیز ہو گئی،
کیونکہ جہنم میں جانا اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل لے کر بستر میں لیٹ جائیے، جہنم میں داخل ہو جائیے۔ میرے عزیزو، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم ترین عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، جہنم کے باہر اس کو صرف آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اور اس کے دماغ کے اندر ایسے آواز پیدا ہوگی جیسے ہانڈی کے اندر پانی ابلتا ہے، اور اس آواز کو آس پاس کے لوگ سنیں گے، اور اس تپش کے نتیجے کے اندر اس کی داڑھیں انگارے کی ہو جائیں گی، اس کے ہونٹ سے شعلے نکل رہے ہوں گے، اس کے پورے جسم کے اوپر آگ کے شعلوں کی لپیٹیں آ رہی ہوں گی، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا مجھے جہنم میں سب سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، جہنم سے پناہ مانگ لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، تو یہ جنت بھی اللہ سے درخواست کرتی ہے، یہ جہنم بھی اللہ سے درخواست کرتی ہے۔ جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما دینا، اور جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ مجھے اس سے بچا لی، اس کو مجھ سے بچا لیجئے گا۔ تو 3 دفعہ کہہ دیجئے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، واعوذ بک من النار، واعوذ بک من النار، واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہ کے رجسٹر میں یہ بھی درج ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد بہت غمگین ہو کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ جہنم ایسی ہے جیسے ہم لوگ کے گھر ہوتے ہیں، ایک گھر اس کے بعد دوسرا گھر اس کے بعد تیسرا گھر، ایک دروازہ دوسرا دروازہ تیسرا دروازہ، یا ایسے جیسے منزلیں ہوتی؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا 7 منزلیں ہیں، اور ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان 7000 سال کا فاصلہ ہے۔ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم 1000 گز کے بنگلے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کائنات کتنی وسیع ہے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ صرف ہمارا سورج، اس سے کئی گنا بڑے سورج اس کائنات کے اندر ہے۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخت ترین عذاب سب سے نچلی منزل والوں کو ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ کون سی منزل میں کون ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا سب سے نچلی منزل میں منافقین ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ میرے عزیزو، ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں 3 بیان کی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ان میں سے کوئی اللہ نہ کرے نشانی تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو کہہ دیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان 4 نشانیوں سے تو خاص طور سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے نچلے درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ منافقین کی جماعت ہوگی، پھر اس کے اوپر والا درجہ مشرکین کا ہوگا، پھر اس سے اوپر والا درجہ صابین کا ہوگا، پھر اس سے اوپر والا درجہ مجوسیوں کا ہوگا، آتش پرستوں کا ہوگا،
اب آتش پرستوں کی جو نشانی روایت میں ذکر کی گئی ہے وہ نشانی سن کر ہم توبہ کر لیں۔ وہ نشانی یہ ہے کہ وہ داڑھی کٹواتے ہیں، مونچھیں موٹی موٹی رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، رمضان مبارک میں ہم نیت کر لیں کہ وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں، جو ہمارے قرآن کے دشمن ہیں، جو بیت اللہ کے دشمن ہیں، جو مسجد نبوی کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، ہم کس منہ سے ان کا چہرہ بناتے ہیں؟ ہم سوچیں ذرا سا، ہم سوچیں ہمارا ضمیر کتنا سو چکا ہے۔ اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے، میں اس کا چہرہ گوارا نہ کروں، جو میرے نبی کا مذاق اڑائے میں اس کا چہرہ بنا لوں۔ میرے عزیزو، یہ احتساب کا دن ہے، یہ جمعۃ الوداع ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے خدا کے واسطے واپس آ جاؤ، اپنا راستہ تبدیل کر لو، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وابستہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا اس سے اوپر نصارہ ہوں گے، اس سے اوپر یہودی ہوں گے، اور پھر یہ ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگلا 7واں مرحلہ ذکر نہیں کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے جبرائیل 7ویں مرحلے میں کون ہوگا؟ تو جبریل خاموش رہے۔ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پہ بتایا کہ اس میں آپ کی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے جو بغیر توبہ کے انتقال کر گئے وہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کرنے والوں کے گناہ کا سن کر، ان کے عذاب میں جانے کا سن کر بے ہوش ہو گئے، اور ہم ابھی تک ہوش میں ہیں، اور ہم گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ کہہ دیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلکہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم پنجم کلمہ استغفار بھی پڑھ لیں اور چھٹا کلمہ رد کفر بھی پڑھ لیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے کون کون سے گناہ کر لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب والستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، تیسری اور آخری بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی پیار دیا ہے، لیکن جبریل امین جب تشریف لائے ہیں جو سید الملائکہ ہیں اور رحمت للعالمین ممبر پہ تشریف فرمائے، اور بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ جمعے کا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، ان 3 بد دعاؤں میں ایک بد دعا یہ فرمائی جبریل امین نے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین فرمایا۔ تو ایک دفعہ ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو دعا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मेरे प्यारो, अल्लाह को हम गवाह बनाते हैं कि ए अल्लाह, आज हमने सारे गुनाहों से बरात का ऐलान कर दिया। ए अल्लाह, हमारी इस तौबा पे हमको इस्तिकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह, रमज़ान मुबारक का जो जहन्नम से खलासी का परवाना है, इस पूरे मजमे को अता फरमा दे। ए अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा दे। ए अल्लाह, हरमैन शरीफैन में मानने वालों को अता फरमा दे। ए अल्लाह, उनकी दुआ में हमको शामिल कर ले, हमारी दुआ में उनको शामिल फरमा दे। मेरे अजीजों, 4 अशखास को तौबा नहीं मिलेगी। हम अपना एहतिसाब करें, कहीं हम उन 4 बदकिस्मतों में से तो नहीं हैं। एक, माँ बाप का नाफरमान। अगर हम में से कोई माँ बाप का नाफरमान है तो जल्दी जल्दी कह दे, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दूसरा, वो शख्स जो शराबी है। मेरे अजीजों, मुसलमान माशरे के अंदर शराब अब आम हो चुकी है और मामला शराब से भी आगे जा चुका है और कल्चर का हिस्सा बना दिया गया है। और एलीट क्लास वो अपने फैशन का हिस्सा समझती है। वो समझती है कि अगर जाम को नहीं उठाएंगे तो हम आउट ऑफ डेट समझे जाएंगे, हम आउट ऑफ कल्चर समझे जाएंगे, हम कदामत पर समझे जाएंगे। ए अल्लाह, हमको इस्लाम के अंदर रहते हुए कदामत पर होने का ताना बर्दाश्त है। हम अल्लाह के रसूल से वाबस्ता है, उनके दामन से वाबस्ता है। हम उनकी दामन से वाबस्ता होकर अपने आप को कदामत पसंद कहना बर्दाश्त करते हैं। कल यही गाली हमारे लिए एजाज होगी। कल यही गाली हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि ए अल्लाह के रसूल, हमने आपकी मोहब्बत में ये गाली बर्दाश्त की, हमारी सिफारिश फरमा दीजिए। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मी जान आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैं कहाँ आपको तलाश करूं? तो फरमाया, हशर का मैदान बड़ा हौलनाक होगा। मैं कभी मीज़ान रहमत पे हूँ, कभी मैं मीज़ान अमल पे होऊंगा, कभी मैं हौज़े कौसर पे होऊंगा, कभी मैं पुलसरात पे होऊंगा, अपनी उम्मत को बचाने की फिक्र में लगा होगा। ए लोगों, नबी हौज़े कौसर में इंतजार कर रहे हैं और तुम शराब के अंदर मस्त हो रहे हो। ए लोगों, नबी पुलसरात में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम ज़िना के अंदर मुब्तला हो रहे हो। ए लोगों, नबी पुलसरात में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम खून खराबा कर रहे हो, तुम तजब्बों की खातिर निकले हो, तुम मुसलमानों का खून कर रहे हो, तुम मुसलमानों को तबाह कर रहे हो, इस्लामी रियासतों को तबाह कर रहे हो, आले कार बन रहे हो। तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। बस बहुत हो गई, बहुत हो गई। अल्लाह के जलाल को दावत मत दो। मेरे अजीजों, ये जुमा फिर नहीं आएगा, ये अशरा फिर नहीं आएगा। हमें मालूम नहीं कि हम किन लोगों में शुमार कर लिए। खुदा के वास्ते कसम खुदा की, अगर मेरा बस होता मैं तुम लोग के पांव पकड़ के कहता, अल्लाह के लिए माफी मांग लो, सच्ची तौबा कर लो। ए अल्लाह, ए करीम अल्लाह, हमने तौबा कर ली, इस तौबा को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ए करीम अल्लाह, जहन्नम से खलासी अता फरमा दे। ए अल्लाह, अपनी नजरे करम फरमा दे। ए अल्लाह, अपने लुत्फ अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमको भी जहन्नम से बचा ले, हमारे माँ बाप को भी जहन्नम से बचा ले, हमारे बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचा ले। ए अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बचा ले।
اے کریم آقا اس توبہ پہ ہمیں استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہم نے جمعۃ الوداع میں توبہ کی ہے, اے اللہ ہم نے مسجد میں توبہ کی ہے, اے اللہ ہم نے روزے کی حالت میں توبہ کی ہے, اے اللہ ہماری توبہ پہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں 5 وقت کے نمازی بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم کو غمخوار بنا دے. اے اللہ ہم کو محب وطن بنا دے. اے اللہ ہم کو محب اسلام بنا دے. اے اللہ ہم کو محب نبی بنا دے. میرے عزیزو, 2 افراد وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی, ایک کینہ پرور اور ایک قطع تعلق کرنے والا. آج ہم اپنے خاندان کے اندر دیکھ لیں کہ ہم کتنا کینہ رکھتے ہیں اور کتنا قطع تعلق کرتے ہیں, اور بدقسمتی سے ہمارا نیشنل میڈیا باقاعدہ نوجوان نسل کو پروموٹ کر رہا ہے, اس کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ تمہیں کس طرح فساد کرنا ہے, ساس بہو کا جھگڑا کیسے ہونا ہے, دیورانی جٹھانی کا جھگڑا کیسے ہونا ہے, کیسے کیسے سازشیں کرنی ہے. اے اللہ کے بندو, تم محمد کے غلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تم محمد کے غلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سب ایک دفعہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یقین رکھو ہمارا نام, ہمارے والد کا نام, ہماری اس مقام کا نام نبی کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہماری قوم کی حفاظت فرما, ہمارے تمام مسلمان بچوں کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب